یہ ہیں بدلو کی نشریات. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخ میں. میں ہوں شاہ پارس سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر. پچھلے پروگرام میں امتیاز صاحب نے جو ہے وہ سولو فلائٹ بھرنے کی کوشش کی, انفیکٹ بھرپور کوشش کی, اور یہ بریکنگ نیوز دی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جو ہے ندیم احمد انجم صاحب کو بطور ISI چیف جو ہے مقرر کرنا پڑے گا. لیکن بقول ایک وفاقی وزیر کے عمران خان صاحب جو ہیں وہ انٹرویو خود کریں گے, اور ساتھ ہی آج جو ہے وہ پارلیمانی جو ہے اجلاس وہ بلا لیا گیا. بقول انہی وفاقی وزیر کی کوئی ٹائم لائن نہیں دی جا سکتی. تو صورتحال کافی عجیب و غریب موڑ پر ہے. کیا کہیں گے آپ عمران اس بارے میں؟ اس حکومت کے جو ہے کام نرالے ہیں. بے شک. وہ 100 پیاز بھی اور 100 جوتے بھی. ٹھیک. اب اتنا آپ نے 6 تاریخ سے ہنگامہ برپا کیا ہوا ہے, 8-10 دن ہونے کو آئے ہیں. ابھی تک آپ پورے ملک کو اور دنیا کو ایک شش و پنج میں آپ نے مبتلا کیا ہوا. ایک بہت روٹین کا ایشو اتنا بلو اپ ہو گیا. بے شک. میں اپنی خبر میں ابھی تک قائم ہوں. اچھا, آپ پیچھے نہیں ہٹ رہے؟ نو. اوکے, وجہ؟ اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ تکنیکی مسئلہ تھا. فواد چودھری صاحب نے ابھی لیٹسٹ پریس کانفرنس کی ہے, وہ حل کر لیا گیا, یا حل کیا جا رہا ہے. مطلب ان کا یہ ہے کہ ڈائریکٹر جنرل ISPR یا انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کی طرف سے جو پریس ریلیز دیا گیا تھا, جس میں جنرل ندیم احمد انجم کو ISI کے چیف کی تعیناتی کی خبر بریک کی گئی تھی, وہ اصل میں جو قواعد و ضوابط کے تقاضوں کے مطابق نہیں تھی. اور وزیر اعظم نے ان تکنیکی جو خامی تھی اسے دور کرنے کی کوشش کی. معاملہ تو اتنا تھا. اچھا, ٹھیک ہے. معاملہ اتنا نہیں تھا, معاملہ بہت بڑا تھا. اچھا, بہت بڑھ گیا تھا. ٹھیک ہے. 6 مہینے سے ان کی پوسٹنگ کی بات چل رہی تھی جنرل فیض حمید, بالکل, اور جن پر اپوزیشن بار بار بڑے سخت قسم کے, خاص طور پر مریم نواز اور نواز شریف اور مسلم لیگ نواز کے لوگ اور دوسرے سیاسی حلقے بھی بہت سخت اعتراض کر رہے تھے کہ ISI چیف جو ہیں وہ عمران خان کے جو سیاست ہے یا مقاصد کے لیے کو آگے بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں. بلکہ مریم نواز نے تو پھر ریٹ پٹیشن میں بہت آگے تک ڈال دیا کہ سزائیں دلوانے میں ان کا ہاتھ ہے, کیس بنانے میں ان کا ہاتھ ہے, اور سارا یہ ساری جو ہماری وہ تو عدالت کی حد تک بھی جا رہی ہیں کہ وہاں بھی مداخلت کی گئی. ٹھیک ہے. تو وہ بہت زیادہ اس سے اثر پڑ رہا تھا ISI کی کریڈیبلٹی پہ بھی اور خود جنرل باجوہ پہ بھی, کیونکہ وہ آرمی چیف ہیں, اور آرمی چیف جو ہے وہ چیف ہوتا ہے, بھلے ISI چیف ہے یا کوئی اور 3 اسٹار جنرل ہے. اب عمران خان اسے ریلیو کرنے کے تیار نہیں تھے, بالکل, حالانکہ تردید کر دی ہے, لیکن اس کی عامر ڈوگر کی, ان کے چیف وپ ہیں PTI کے, پارلیمنٹ پارٹی کے, انہوں نے کہا کہ جی یہ عمران خان چاہ رہے تھے کہ 6 مہینے کے لیے 5-6 مہینے کے لیے مزید رہے, ایکسٹینڈ کر دیا جائے. یہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ 5-6 مہینے میں عمران خان کے ارادے خطرناک تھے, کہ یہ جو کرپشن کے خلاف مہم ہے اور میں ٹانگ دوں گا کرپٹ لوگوں کو, اس پر ابھی تک کچھ نہیں نکلا بجائے سوائے نواز شریف کی کچھ سزا ہو گئی ایک کیس میں, اور وہ بھی ایک جس طرح کی سزا ہوئی, وہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا جج تھا جس کی آ گئی ویڈیوز سب کے سامنے, بالکل, ایک کیس میں بری کر دیا, ایک کیس میں سزا دے دی. تو وہ کچھ نہ ہو سکا تھا. اب اوپر سے آرڈیننس آ گیا ہے. ٹھیک ہے. آرڈیننس میں سب کچھ فارغ, سب کو کلین چٹ دے دی گئی ہے, NRO کر دیا گیا ہے. بالکل ایسا, کیونکہ خود پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کی کیبنٹ میں اور وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا نام آیا ہے یہ جو پینڈورا پیپرز ہیں, تو لہذا بڑی ہی پھپتی کسی جانے لگی, بڑا اینٹی کلائمیکس ہو گیا, مذاق بن گیا تحریک انصاف کا اور عمران خان کا. مجھے اوپر سے یہ پنگا پیدا ہو گیا. اچھا, مجھے چیز بتائیں, ٹیکنیکلی جو وزیر اعظم ہے وہ آرمی چیف اور ISI چیف جو ہے ان کی مقرری نہیں کر سکتے؟ آئینی طور پہ تو صرف آرمی چیف اور باقی سروس چیف پہ ٹھیک ہے, اوکے, اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اچھا, یہ ایک ایگزیکٹو آرڈر سے بنی تھی ISI 1948 میں, اور اس کی ابھی پوری طرح سے کوئی اس کا وہ نہیں ہے, کوئی ڈاکومنٹ یا کوئی لیگل اسٹیچو یا آپ کہہ لیں. ابھی تک کیوں نہیں ہے؟ وہ چلتا رہا سلسلہ. اچھا. اور ISI ایک پاکستان کا بڑا زبردست ادارہ بن گئی, بالکل, بڑی زبردست کام کیا ISI نے. ٹھیک ہے.
تو لہٰذا وہ جو ہے نا تو اس میں اب یہ تھے کہ عمران خان چاہتے تھے, اچھا اس کے سیاسی مقصد تھا. ہاں پریروگیٹو یہ یقین آپ کہہ رہی ہیں ثوابدید پرائم منسٹر کی. ہاں جی, اور پرائم منسٹر نے اگر اس پہ اسرٹ کیا تو اچھا کیا, میں تو برا نہیں آپ ایگری کرتے ہیں. ہاں کہ اب میرے سامنے نام آنے چاہیے اور میری مرضی ہے, میں ان ناموں سے لگاؤں یا کسی اور, یہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے. اچھا, اختیار سے مراد یہ کنڈیشن یہ رہی ہے جب سے ابھی جو صورتحال ہے اس سے اگلا سوال میرا یہ بنتا ہے کہ مجھے بتائیں عمران خان صاحب جو ہیں یعنی وزیر اعظم ہمارے جو ہیں, کیا وہ آرمی چیف کو برخاست کر سکتے ہیں؟ مطلب جھگڑا اتنا عجیب و غریب ہو رہا ہے, کیا یہ پاسبلٹی ہے؟ وہ سوشل میڈیا پہ خوب چلایا ہے کہ دیکھیں جی پرائم منسٹر کو تو یہ بھی اختیار ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کی جو سوشل میڈیا پہ کیمپین چلی اس سے ان کا جو بچپنا اور میچورنس تھی اس سے اور حالات خراب ہوئے. اچھا, اب معاملہ یہ ہوا کہ جو 3 دن پہلے ملاقات ہوئی 2 گھنٹے 30-35 منٹ کی وزیر اعظم میں اور آرمی چیف میں, اور سنا معاملات طے ہو گئے تھے, وہاں سے فون بھی چلا گیا. ٹھیک ہے, آرمی ہاؤس کے, ٹھیک ہے, پرائم منسٹر اسی کو لگائیں گے جس کا کہ وہ ISPR کے پریس ریلیز میں ذکر ہے, یعنی جنرل ندیم احمد کو. اب وہ آ گئے ہیں اس بات پہ کہ یہ چونکہ ISPR کی طرف سے کوئی اختیار نہیں تھا یہ جاری کرنے کا, اور اس کی اپروول چونکہ پرائم منسٹر نے دے دی تھی, لہذا وہ تکنیکی مسئلہ حل کر لیا گیا ہے. اوکے, ابھی پرائم منسٹر نے اپنی پارلیمانی پارٹی کی آج اجلاس میں بھی کہہ دیا ہے کہ بڑے اچھے تعلقات ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, معاملہ طے ہو گیا. بالکل سیم پیج. معاملہ کیا طے ہوا؟ معاملہ طے یہ ہوا کہ جو نام آیا تھا ISPR کے اس میں ISI نئے چیف کا جنرل ندیم کا, وہی ISI چیف ہوں گے. میں نے رات سے خبر بریک کر دی, اس سے بڑے لوگ تلملائے. اچھا, کہ سارے سورسز سے نجم سیٹھی کی چڑیا میرے پاس آ گئی تھی. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. چڑیا, اچھا, وہ سارے سورسز سے خبر ہی آ رہی تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے, میرا اب رائٹ بنتا ہے کہ میں یہ کر سکوں. تھا وہ ایک خطرناک گیمبل اسپیکولیشن کہ ہم نے کھیلا. اچھا, اب یہ اس میں جھگڑا اس لیے بھی بڑھ گیا کہ کچھ کور کمانڈرز کی اپائنٹمنٹس میں بھی وہ مداخلت کر رہے ہیں, پرائم منسٹر کر رہے تھے. اچھا, یہ پرائم منسٹر کا اختیار نہیں ہے, وہ یہ آرمی چیف. وہ چاہتے تھے کہ پنڈی کا کور کمانڈر ان کا نام دیا ہوا ہو, یا ان کی چوائس کا. کوئی خاص وجہ؟ یہ آرمی چیف نہیں مان سکتے. تو لہذا آپ نے دیکھا کہ وہاں جنرل شمشاد کو لگا دیا گیا. صحیح. جو ہیڈ کوارٹر میں چیف آف جنرل اسٹاف تھے, ٹھیک ہے, انہیں کور کمانڈر لگا دیا گیا. اب انہیں بھیج دیا گیا, کیا نام ہے, فیاض حمید صاحب کو پشاور. تو لہذا اس سے معاملات اور گڑبڑ ہو گئے. جب اب ہوا یہ ہے کہ کچھ عرصہ سے یہ تعلقات عمران خان کے کھچاؤ آ رہا ہے. اچھا, ویسے اور آرمی صاحب چیف نے کے, اور یہ چھوڑے صرف عمران خان پرائم منسٹر کا, یہ تاریخ میں ایسا ہوتا آیا ہے, ہو رہا ہے, اب بھی ہو رہا ہے, آئندہ بھی ہوگا. لیکن فواد چوہدری صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں آج بات کہی ہے کہ GLE موجودہ حکومت جو ہے اس میں جو آرمی کے اور سول حکومت کے تعلقات بہت اچھے رہے, ماضی میں ایسا نہیں ہوا. کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہاں, اس سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آئینی طور پہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن پوری فضا بن گئی نا, لوگوں نے تو اب ٹائم لائن دینی شروع کر دی ہے, اب گیا اب وہ گیا. ٹھیک. اب چونکہ اب اگر یہ چلا ہے کہ آپ کے عمران خان صاحب کو اختیار ہے پرائم منسٹر کو کہ وہ آرمی چیف کو ہائر کر سکتا ہے تو فائر بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ چلایا جائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد تو پھر پوری فضا بنے گی, تو اس میں دونوں طرف میں بڑے ریاکشن پیدا ہوئے. تو لہذا اب یہ ہوا کہ وہ معاملہ اس تمام کے بعد, دھول اڑنے کے بعد وہ سیٹل ہونے جا رہا ہے. اور اب یہ نہیں ہو سکتا کہ پرائم منسٹر جو ہے اپنی ضوابطیت کو استعمال کرتے ہوئے کوئی اور لگا دے. اچھا, جنرل ندیم کی بجائے. ٹھیک ہے. اگر ایسا کیا گیا تو پھر آپ, میں اس بارے میں کوئی پروڈکشن نہیں کر سکتا کسی امن و امان کی. اچھا, پھر امن و سلامتی نہیں. آپ کی آنکھوں میں چمک دکھائی دے رہی ہے؟ نہیں, چمک کوئی نہیں, میں تو بالکل اس بات کے خلاف ہوں. کیونکہ یہ ایک پورے پاکستان میں اب تک ایک سٹیبل سسٹم بھی بنا سکے. اب کی بار یہ ہوا کہ ہائیبرڈ سسٹم بنایا گیا, پسند کا پرائم منسٹر لایا گیا, لاڈلا پرائم منسٹر لایا گیا, اور وہ بھی اس کا بھی کنفلکٹ ہو گیا. میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا آئینی نظام بڑا کلیئر ہے, ٹھیک ہے, جس میں پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو ہے اور کابینہ با اختیار ہے. ایگزیکٹو وہ ہے, آرمی چیف ایگزیکٹو کا ایک کل پرزا ہے, ایک اہم عنصر ہے آن پیپر, لیکن آن پیپر نہیں, آن کانسٹیٹیوشنلی اسپیکنگ. اوکے. اب مثال کے طور پہ ISI جو ہے ایک اٹیک ڈپارٹمنٹ ہے ڈیفینس, منسٹری آف ڈیفینس کا,
अंडर द डिफेंस सेक्रेटरी और अंडर द डिफेंस मिनिस्टर. ठीक है. वो बेचारे डिफेंस मिनिस्टर को पूछते ही कोई नहीं. पुअर सोल्स. तो लिहाजा ये चीज़ जो है ना, इससे बड़ा ड्रामा लगा. इस पे फिर मरीम नवाज ने. अच्छा, मुझे मरीम नवाज का पूछना आपसे. मुझे बताएं, आप सोशल मीडिया जो है कैंपेन चल रही है उसकी बात करें. मरीम नवाज की तरफ से बड़े दिलचस्प किस्म की बात आ रहे हैं. वो क्या कहते हैं कि जो जादू टोने की बात कर रही हैं, कहती हैं कि नवाज शरीफ को कॉपी करने की कोशिश कर रहे इमरान खान साहब, वोट को इज्जत दो. मरीम नवाज को इस पे क्यों दुख है? क्यों ना हो दुख, मुझे आप बताएं ना. इमरान खान भी एक कानूनी और आईनी प्राइम मिनिस्टर है, नवाज शरीफ भी एक आईनी कानूनी. लेकिन नवाज शरीफ साहब के साथ जो उन्होंने कर छोड़ी थी, और जितना तो ही वाज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, जो भी प्राइम मिनिस्टर, आप देखिए जुनेजो को देख लें. वजीर आजम जुनेजो क्या चीज था? कुछ भी नहीं था बेचारा. जनरल वो पीर पगाड़ा का नॉमिनी, उनका एक कारिंदा, ठीक, उसने मुश्किल में पड़ गया जनरल ज़िया-उल हक बतौर सदर के. ओके, उन्हें उसे सैक करना पड़ा. अच्छा, प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव भाई. तो लिहाजा चीफ एग्जीक्यूटिव का जब कोई दूसरे इदारे का कोई सरबरा अपने ज़्यादा डिमांड्स करेगा जो कि प्राइम मिनिस्टर के उसमें आती है दायरे में, तो कन्फ्लिक्ट होगा. लेकिन वो कह रहे हैं सोशल मीडिया पे ये बात है कि वज़ीर आज़म ने जो है वो एक बार फिर यू टर्न लिया है. तो जिस बात पे वो यू टर्न तो उनकी बहुत ज़बरदस्त फिलॉसफी है. अच्छा, ठीक है, बिल्कुल अब एक ये, हाँ, ये आप कह सकती हैं कि यू टर्न लिया. लेकिन वो जो मरीम नवाज ने जादू टोने की बात की, वो क्या है, ये क्या है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. मतलब ये मैं कह रहा हूँ, ये वाकई इस अफसाने में ये भी एक बड़ा अफसाना है. ये क्या है, समझाएं मुझे. मतलब मैं समझ जिन्नात हैं, कहाँ है, फिर वहाँ पे बनी गाला में जिन्नात हैं, और वहाँ पे फाल निकाली जाती है. वहाँ पे ये जिन्नात जो है ये महंगाई को कम नहीं करने में हेल्प करते हैं. ये मसाइल जो चल रहे हैं, ये तो आप मरीम नवाज की ज़बान पूछ रही है कि भी अगर आपके पास थे ऐसी गैर मरई कुव्वतें हैं तो उन्हें आप इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए कर लें. तो वो जो टाइमिंग का मामला है ना, उसमें वो बड़ा अहम है उसमें, कि फलां दिन अच्छा होगा, फलां दिन बुरा होगा. तो इमरान खान ऐसी बातों में बिलीव करते हैं, काफी बिलीव करते हैं. ऑल राइट, पता नहीं कि इसमें क्या सच्चाई है, आई कैन नॉट से. लेकिन ये आपकी चिड़िया क्या कहती है? इंटरेस्टिंग किससे? मेरी कोई चिड़िया नहीं है. जो आपके पास उड़ती हुई आ गई थी उससे कुछ नहीं, मेरे पास हुदूद भी नहीं है. ओके, हुदूद भी नहीं है. अच्छा, तो वो ये हुआ कि उसमें वो जो बोली तो क्यों नहीं. अब वही आपको याद है कि जब नवाज शरीफ का डॉन लीक्स पे झगड़ा हुआ था और फिर वो ट्वीट आया था, इस बार ISPR ने वापस तो नहीं लिया अपना प्रेस रिलीज, बिल्कुल, आर्मी की अपार्टमेंट्स के हवाले से या DGI की. पिछली बार तो वो वापस लेना पड़ा था, सही, जिसमें लिखा हुआ था ट्वीट पे नॉट एक्सेप्टेबल, कबूल नहीं हमें. ठीक है. तो फौज को पीछे हटना पड़ा था. लेकिन इस बार वो नौबत नहीं आई. इस बार वो जो मौजूद है पहले से मामला, अब अगर वो अंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो प्राइम मिनिस्टर को इतना फंस क्रिएट करने की क्या जरूरत थी. और अगर आर्मी पीछे हटना चाह रही है सियासी गंद से, और सियासी जो चल रही है रस्साकशी मुल्क में और कशमकश हो रही है, व्हाई शुड आर्मी बिकम पार्ट ऑफ इट? ओके, अगर जनरल बाजवा पीछे हट रहे हैं कि या पीछे खींचने जाते हैं कि फौज अपना काम करे और इस मामले से दूर रहे, तो अच्छी बात है. फौज के लिए भी अच्छी बात है, जमहूरियत के लिए भी अच्छी बात है. ओके, फिर ये कि ये कोई ठेका, ये क्या उससे पहले बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो और ये पूरी दौर में पूरी मुज़ाहमत नहीं होती रही इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, होती रही है. ये कोई नई इस्टेब्लिश, सिर्फ ये शुरू इन्हीं की कोई वो हो गई, पटा लिखा गया. तो उसमें इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म के उनका वैसे ही कन्फ्लिक्ट होगा. ये इस सिस्टम की जो अंदरूनी जो तदाद है इनहेरेंट, उसकी शाखसाना है. अच्छा, आखिरी सवाल पूछूंगी जी, फिर कंक्लूड करने के. अब जैसे आपने कहा है कि नदीम अहमद अंजुम साहब जो हैं उनको बतौर ISI चीफ मुकर्रर करेंगे, वो आप जो नाम आया है, तो आप उसके बाद क्या देखते हैं आगे फर्दर कमिंग? क्योंकि 5-6 माह का जो चाह रहे थे वो एक्सटेंड करना, वो तो नहीं हो रहा. तो फिर मैं समझता हूँ कि ये एक टर्निंग पॉइंट है इमरान खान की और फौज के ताल्लुकात में. ओके, फौज अब वो उनके साथ लाडली वाला सलूक नहीं कर करेगी. रही, ठीक है, ये हमारा लाया हुआ बंदा है, ये हमारा मॉडल है. हाइब्रिड मॉडल जो है वो अपट गया है. डू यू थिंक समवन न्यू हैज बीन लाइक पॉइंटेड आउट? नहीं, अब वो मैं समझता हूँ कि ये मुश्किल हो जाएगा. अच्छा, क्योंकि पर है अमा में बहुत बात ज़ेर बहस है. लोग हर बात पे नज़र रखे हुए हैं. लोग नहीं चाहते कि पाक फौज जो कि कौमी इदारा है वो किसी तरह ये सियासत की उसमें आए, दारोगीर में और सियासत की ऊंच नीच में उसका कोई हाथ हो.
तो बेहतर होगा कि जो ISI चीफ नए हैं वो उनके सामने बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो उस कंट्रोवर्सी से बाहर निकालें ISI को, जो कि बड़ा कौमी इदारा है, जो कि फैज़ हमीद साहब के दौर में कंट्रोवर्सी बन गई थी, पब्लिक कंट्रोवर्सी, उससे दूर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही वक्त हुआ जाता है कि आपसे इजाज़त दीजिए, आपसे प्रोग्राम में नेक्स्ट मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी कि शाह पारस सलीम और इम्तियाज़ सबको इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।